قانونی لحاظ سے اور تکنیکی لحاظ سے تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کا حق نہیں بنتا تھا یا سنی اتحاد کونسل کا، اس لیے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اگر سیاسی اور انسانی حوالوں سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں پھر یہ وہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق بنتی تھی۔ صحیح۔ فخر درانی صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ میں بڑے ادب کے ساتھ سلیم صافی صاحب سے ڈس ایگری کروں گا۔ دیکھیں، جس طرح اس میں دو بنیادی سوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کیا جو سنی اتحاد کونسل ہے، الیکشن لڑنے کے ٹائم کیونکہ ان کی جماعت کو جو سمبل الاٹ کیا گیا ہے، کیا اس جماعت کے سمبل کے ساتھ کسی نے الیکشن لڑا یا نہیں لڑا؟ اس کا جواب ہے کہ کسی نے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سنی اتحاد کونسل نے کوئی اپنی جو مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست جمع کرائی تھی یا نہیں کرائی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سنی اتحاد جو کونسل ہے، ان کی طرف سے کوئی مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی لسٹ جمع نہیں کرائی گئی۔ تو قانون میں یہ جو سیاسی طور پہ یا اخلاقی طور پہ جو ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ فیصلہ ہمیشہ جو قانون میں ہو یا عدالتوں میں، وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے، اور اگر آئین اور قانون کے مطابق کوئی اس کے اوپر پورا نہیں اترتا تو وہ چاہے جماعت کے اخلاقی یا سیاسی جو حوالے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو پہلا تو یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے، بالکل درست دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن کا کام یا عدالتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ سیاسی جواز کیا ہے یا قانونی جواز کیا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھنا تھا کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ دینا تھا، جو کہ بالکل درست دیا ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ کیا اب یہ اس کو عدالت میں دوسری میں چیلنج کریں گے، اس میں کیا ان کو ریلیف مل سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ جس بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ دیا گیا ہے، اگر قانون کے مطابق دیکھا جائے گا تو مشکل ہے کہ ان کو کوئی ریلیف دیا جائے۔ لیکن اس میں اب مزید یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ابھی یہ فیصلہ جو آیا ہے وہ 4-1 کے تناسب سے آیا ہے، جس میں ایک پنجاب کے جو ممبر ہیں انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، پارشلی اختلاف کیا ہے۔ اب اس فیصلے میں جو انہوں نے پارشلی اختلاف کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو درست ہے کہ ان کو نہیں دیا جانا چاہیے جو ریزرو سیٹس ہیں، لیکن جو الیکشن کمیشن کے باقی جو 4 ممبران ہیں، انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ جو باقی یہ مخصوص نشستیں ہیں وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو وہ ڈیوائیڈ کر کے دے دینی چاہیے، اس سے انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ، کیونکہ میں سن رہا تھا سینیٹر علی ظفر صاحب سینٹ میں یہ خطاب کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ وہ چیلنج کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا تب تک صدارتی جو الیکشنز ہیں اس کو بھی وہ کیا جائے، ملتوی کیا جائے۔ تو یہ اب کسی ایک سیاسی جماعت جس نے آئین اور قانون کی پرواہ نہیں کی اور تمام تر جو اس کی وائلیشن کے باوجود بھی اگر یہ کر رہی ہے، تو اس کی خاطر سٹیٹ کے یہ اتنے امپورٹنٹ جو کام ہے وہ کیسے روکے جا سکتے ہیں؟ یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہرحال آگے یہ عدالتوں میں کیا فیصلہ آتا ہے، یہ اس کو دیکھنا ہوگا۔